أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ مہدویت کا اہم ترین موضوع انتظار فرج یا انتظار امام زمان ہے۔ روایات میں بکثرت جس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے وہ انتظار الفرج کا لفظ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی انتظار کی گفتگو کو شروع کریں اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے منتظر کی حیثیت سے اس بحث کا جائزہ لیں اس موضوع کا جائزہ لیں، لازم ہے کہ خود انتظار کے معنی کو سمجھا جائے۔ عزیزان گرامی، لغت میں انتظار کے معنی چشم برا ہونا ہے، کسی چیز کے واقع ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ انتظار کا نتیجہ اچھا یا برا، خوبصورت یا بدصورت، مطلوب یا منفور دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ جس انسان نے مالی نے کھیت لگایا ہے یا ایک پھلدار پودے کی آبیاری کی ہے، وہ اس کے بارآور اور ثمرآور ہونے کا منتظر ہے، انتظار کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جس نے نیک اعمال، اچھے اعمال انجام دیے ہیں، اس کی جزائے خیر کا منتظر ہے۔ اور جس نے کوئی برائی کی ہے، برے اعمال انجام دیے ہیں، وہ کیفر اور سزا کا منتظر ہے۔ لہٰذا ہر جس طرح کا عمل انجام دیا ہے، اگر ہم لغوی اعتبار سے انتظار کے ان معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے چشم برا ہونا، اگر ہم لغت کے اعتبار سے ان معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظار کے یہ معنی کریں تو لہٰذا ہر انسان کی اپنی کوشش کے مطابق اس کا انتظار یا خوشگوار ہے یا ناگوار ہے۔ انتظار کی کیفیت در حقیقت انتظار فرج کی بنیاد اور اصلی ترین سرچشمہ ایمان ہے۔ خود دین اسلام نے انسان کے اندر یہ انتظار کو پیدا کیا ہے۔ انتظار کا سب سے پہلا اور بڑا اور مؤثر عامل ایمان ہے۔ ایمان انسان کو منتظر بناتا ہے۔ ایمان انسان کے اندر روشن مستقبل اور بہتر آئندہ کی بہتر مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے ہر طرف ظلم و ستم ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، لوگوں کی زندگی میں جتنی بھی محرومیاں ہیں، سب سے مؤثر عامل ایمان ہے جو ان محرومیوں کا ازالہ کرتا ہے کہ ہمیشہ یہ دن نہیں رہیں گے۔ عدل الہی، قسط الہی اصولوں پر حکومت کا قیام اور الہی اصولوں کا نفاذ اور الہی اصولوں کو نافذ کرنے والا حاکم اور دستے توانا، یہ تمام بشارتیں، یہ تمام نویدیں خود دین اسلام نے مومن کے اندر پیدا کی ہیں، اور نہ صرف پیدا کی ہیں بلکہ حقیقتاً ان بشارتوں کے محقق ہونے کا ایک وقت معین ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہی ایمان کہ خدا کا وعدہ سچا ہے انسان مومن کو خدا کے وعدوں پر امیدوار بناتا ہے۔ چاہے زمانہ کتنا ہی گزر جائے، وہ اپنے ایمان سے اکتاتا نہیں ہے، اس کا ایمان اس میں مایوسی پیدا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خداوند متعال سے اس وعدے کے جلد پورا ہونے کے لیے دعا کرتا ہے۔ انتظار کیونکہ انتظار کی بنیاد ایمان ہے، اور جس قدر کسی انسان کا ایمان پختہ اور کامل ہوگا، اسی قدر اس کا انتظار بھی گہرا، عمیق اور پائیدار ہوگا۔ یہی اسلام دشمن قوتوں کا ہمیشہ سے یہ حربہ رہا ہے کہ جتنی بھی دین اسلام کی اصطلاحات ہیں ان میں تحریف پیدا کی جائے، ان میں بدعتوں کو داخل کیا جائے، تاکہ
ان حقیقی اصطلاحات کے جو معنی ہیں وہ عام انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، اور وہ فائدہ اور وہ حکمت جو دین اسلام کی ان اصطلاحات میں پوشیدہ ہے، انسان مومن ان سے اٹھا نہ سکے۔ قدیم ایام ہی سے جب سے قرآن مجید نازل ہوا اور جب سے قرآن اور قرآن کے وارثان اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں اس بشارت کو دینا شروع کیا کہ زمین ہمیشہ ظالموں اور فرعونوں اور شدادوں کی تمکنت اور اقتدار میں نہیں رہے گی، ہمیشہ فرعون اور فرعون نماؤں کی حکومت اور غلبہ نہیں رہے گا، خدا مظلوموں کی دستگیری کرے گا، خدا مومنین کو نصرت اور فتح سے ہمکنار کرے گا۔ لہٰذا ہمیشہ ہی دشمن نے یہ کوشش کی ہے، جہاں ایک طرف وہ خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ان کی دوسری کوشش کیا ہے کہ وہ دین اسلام کی اصطلاحات میں تحریف پیدا کرتے ہیں، عدل و انصاف کے معنی میں تحریف، آزادی کے معنی میں تحریف، حقوق کے معنی میں تحریف۔ یہ تحریف اس قدر خوشنما اور دلاویز نعروں اور شعار کی صورت میں ہوتی ہے کہ سادہ لوگ انسان بظاہر ایک دم سے فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ اس میں کھوکھلا پن یا اس میں تحریف کی کوئی بو شامل ہے۔ لہٰذا انتظار کا موضوع بھی انہی موضوعات میں سے ہے کہ جو تحریف اور دشمنوں کی دستبرد سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ در حقیقت دشمن نے انتظار کے موضوع میں بہت زیادہ تحریف پیدا کی ہے، اور آج تک ہم اس بنی عباس اور بنی امیہ کی تبلیغات اور پروپیگنڈے کا اثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس انتظار کے موضوع کو ایک رکود، جمود، مایوس لوگوں کا آسرا خیال کرتے ہیں کہ جو انسان کے میں ایک مسلمان ہونے کے باوجود ایمان کا تحرک، حرکت اور اس کے ایمان میں نشاط اور تازگی نہیں رہتی۔ جہاں لفظ انتظار آتا ہے، انتظار یعنی کچھ نہ کرنے کا نام انتظار ہے، جو کچھ بھی ہوگا امام زمان آئیں گے تو وہ ٹھیک کریں گے۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ہم کسی بھی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا، بس اگر انتظار کا معنی رکود، جمود اور ایک جگہ پہ رک جانا ہو، یعنی جو ہوتا ہے ہوتا چلا جائے، ہمارے لیے ہم کسی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا اگر سب کچھ کرنا امام زمان ہی ہے تو میرے ذمہ کیا ہے، میرا کیا فریضہ ہے۔ یہی وہ سوچ ہے انتظار کے، یہی وہ معنی کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آہستہ آہستہ انسان مومن میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے، دین کی نسبت بدبینی پیدا کر دیتا ہے، بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، اور انسان دین کی نسبت سست ہو جاتا ہے، دین کے احکامات کی نسبت، دین کی تعلیمات کی نسبت سست ہو جاتا ہے، دل گرمی سے، نشاط کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ دین کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انتظار کے ان معنی کے پیش نظر، یعنی کچھ نہ کرنا اور میرے تعلیمات پر عمل کرنے یا نہ کرنے سے صورتحال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، لہٰذا وہ ماحول کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے، دین کی نسبت بدبینی، بدگمانی آہستہ آہستہ اسے دین کی حقیقت، دین کی روح سے، تعلیمات سے دور کر دیتی ہے۔ جہاں یہ چیز اسے دین سے دور کر دیتی ہے، وہیں پر وہ حقیقت میں منتظر نہیں رہتا ہے، اور یہ بہت بڑا حربہ اور یہ تبلیغات دراصل دشمن کی ہیں کہ دین انتظار کا مطلب کچھ نہ کرنا ہے، جبکہ اسلامی روایات کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انتظار فرج
انتظار فرج کا مطلب خود کو پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کرنا ہے، خود کو ایک اپنا تزکیہ نفس کرنے خود کا تزکیہ نفس کرنا تاکہ ایک الہی حکومت کے زیر سایہ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ اگر انتظار فرج کے معنی برائیوں سے پاک اور تزکیہ نفس لیے جائیں تو خود بخود انسان کا ایمان اسے حرکت اور کوشش پر ابھارتا ہے، اپنی اصلاح پر ابھارتا ہے، اور یہی کہ خدا کی آخری حجت کا ظہور ہوگا اور دنیا عدل و انصاف سے پر ہوگی۔ اس کے ایمان کو عمل میں اس کا یہی ایمان اسے عمل میں تحرک، جوش، نشاط اور تازگی عطا کرتا ہے۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ تعطیل بردار نہیں ہیں، یعنی کہیں پر قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے اور نہ ہی احادیث معصومین علیہ السلام میں۔ کلام معصومین سے کہیں سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ جہاں پر دین پر عمل نہ کرنا ہی در حقیقت مومنین کی ذمہ داری ہو، نہیں۔ دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، واجب، حرام، حلال، مستحب، مکروہ، عبادات، معاملات، اخلاق، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی کی نسبت جتنے بھی احکام ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو انسانی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دستور حیات ہیں۔ دنیا میں انسان بالآخر کسی نہ کسی دستور، کسی نہ کسی ضابطے، کسی نہ کسی قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا وہ قانون مارکسزم بھی ہو سکتا ہے، سوشلزم بھی ہو سکتا ہے، ڈیموکریسی بھی ہو سکتا ہے، الحاد، کفر و الحاد کی بے راہ روی اور مادر پدر آزادی بھی ہو سکتی ہے، اور اسلام کا پاکیزہ نظام، اسلام کا پاکیزہ اور حیات آفرین دستور بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اس نگاہ سے انتظار کو دیکھا جائے تو انتظار حیات آفرین ہے، نہ کہ انسان حیات، بس انتظار حیات آفرین ہے۔ انتظار انسان مومن کی زندگی کو نشاط، تازگی اور دینی تعلیمات کی نسبت اس کی حساسیت اور ذمہ داری میں اضافہ کرتا ہے، اور انسان مومن کو مایوسی، بدبینی اور رکود اور جمود سے نکالتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔